نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو قرآن مقدس کی روح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر بات یہاں تک بیان ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق فرما لیا تو تمام فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو پچھلے سبق کے اندر اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجوہات کو بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں چونکہ آدم سے بہتر ہوں، کہ آپ نے مجھے چونکہ آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، آگ میں شعلہ ہے، آگ میں چمک ہے، آگ کا کام ہے اوپر جلنا، اور مٹی کا کام ہے پاؤں کے نیچے روندا جانا، نیچے رہ جانا۔ تو اس لیے یا اللہ، میں آدم سے چونکہ بہتر ہوں، اس لیے میں تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو دھتکارا ہوا ہے، یہاں رہتے ہو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکبر دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، اور تو جتنی زندگی گزارے گا تو انتہائی ذلت میں زندگی گزارے گا۔ تو وہ بہر جنت سے نکل پڑا، اور نکلتے ہی نکلتے تو اس نے کہا یا اللہ، میری چند دعائیں ہیں، ان کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مانگ لینا، تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا یا اللہ، قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ میری پہلی دعا تو یہ قبول کی جائے کہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دی جائے، مجھے موت نہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں نفخہ اولا تک مہلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیری کشتی اور تیری لڑائی اور تیری دشمنی انسان کے ساتھ ہے، تو جب تک آخری انسان زندہ رہا تب تک میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ رکھوں گا، تجھے موت نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر اس کی باقی بھی کافی ساری دعاؤں کا ذکر ہے، جیسے کہ اس نے دوسری دعا یہ کی، حدیث پاک میں آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، میری یہ دعا بھی قبول کی جائے کہ میں انسان کے خون کے ساتھ اس کے رگوں میں گردش کروں۔ یا اللہ مجھے یہ طاقت دی جائے تاکہ میں اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس ڈال سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل، تیری یہ دعا بھی قبول ہے۔ تو ساتھ پھر وہ یہ بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ بھی طاقت دی جائے کہ آدم کی ایک اولاد پیدا ہو اور اس کے مقابلے میں میری 10 اولادیں پیدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل، تیری یہ دعا بھی قبول کی جا چکی ہے۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی اور دعائیں اس کی قبول ہو گئیں، تو اس کے بعد وہ جانے لگا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، قال فبما اغویتنی، جیسے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دیکھیے نا لائن کا انداز تو دیکھیے، کہتا ہے یا اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اب میں اس کا بدلہ یوں کر کے لوں گا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے رستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، میں جنت کے رستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، اور میں اولاد آدم سے اپنی اس جنت سے نکلنے کی وجہ کا آدم سے میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا۔ اور کیسے بدلہ لوں گا؟ کہتا ہے کہ یا اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ میں اولاد آدم پر ہر طرح کا حملہ آور ہو کر اس پر میں حملہ کروں گا، اپنا ہر طرح کا اس پر میں گر ازماؤں گا کہ میں اس کے سامنے سے آ کر بھی حملہ کروں گا، اس کے پیچھے سے آ کر بھی یا اللہ میں حملہ کروں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہر حال کے اندر میں اسے یا اللہ گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس کو جنت کے رستے سے روک کر میں اس کو دوزخ کے رستے پر گامزن کر دوں گا۔ اور کہتا ہے یا اللہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں یہ جو حملے کروں گا ان کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی اولاد آدم میں سے یا اللہ میں اکثر کو مشرک بنا ڈالوں گا، موحد ان کے اندر میں بڑے کم چھوڑوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ تو اولاد آدم میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا،
مطلب یہ ہے یا اللہ وہ کھائیں گے تیرا مگر وہ گائیں گے میرا، یا اللہ وہ نعمتیں تیری استعمال کریں گے لیکن وہ ووٹ مجھے دیں گے، تو کہتے یا اللہ اس طرح کر کے میں اکثر کو مشرک بنا ڈالوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ نکل جا ظالمہ، تو ہے انتہائی دھتکارا ہوا۔ یہاں جناب تجھے یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہو کر تو ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی سے مجبور تھوڑے ہیں، جا جا دفع ہو جا، نکل جا ہماری جنت سے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ تو یہ بات بھی میری کان کھول کے سن لے، لمن تابعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، جس نے بھی تیری پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ضرور ضرور اس کے ساتھ اور تیرے ساتھ میں دوزخ کو بھر کے رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی، کیونکہ اس نے یہ جو دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد آدم کے مقابلے میں 10 اولادیں پیدا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمام دعائیں قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ میری اولاد کا دشمن ہے، اور دشمن بھی عام نہیں بلکہ یہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے، انتہائی خطرناک قسم کا، تو یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ میری اولاد پر آپ نے اس کو حاوی کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ پریشان نہ ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری اولاد میں سے اگر 100 سال بھی کسی کو یہ ورغلائے رکھے گا، گمراہ کیے رکھے گا، اس کو جناب شرک و کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر یہ ڈالے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 100 سال کے بعد بھی تیری اولاد میں سے کسی کو ہوش آ گیا اور اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر شیطان اور غیر اللہ کے در کی طرف آ چکا ہوں، اگر اس کو یہ سوچ آ گئی اور اس نے توبہ طیب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور کہہ دیا کہ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، اب کے بعد میں تیرا در چھوڑ کر کسی غیر کے در کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں اس شیطان مردود کی 100 سال کی محنت پر پانی پھیر کر رکھ دوں گا، اور میں تیرے اولاد کے اس فرد کو کہ جس نے وہ جرم کیا تھا اس کی معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد میں اس کو معاف کر کے رکھ دوں گا۔ تو شیطان نے اپنے سر کے اندر مٹی ڈالی، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرے ساتھ سراسر زیادتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میری رحمت ہے اور یہ جو میری صفت رحمت ہے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو یہاں تک شیطان کی اس دعاؤں کا یہاں پر ذکر تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی دعاؤں کو قبول کیا، اور یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس کی یہاں پر اس دعاؤں کی قبولیت سے کہ چونکہ ہمارے اندر کافی سارے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالی ہماری سنتے نہیں اور ان کی موڑتے نہیں، لہٰذا ہم ناپاک ہیں، اور وہ جناب اللہ تعالیٰ کے پہنچے لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان کا جا کر واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں۔ تو بھائی یہاں پر میرا ایک درد مندانہ سوال یہ ہے کہ بھائی انسان جتنا بھی ناپاک ہو جائے، جتنا بھی گنہگار ہو جائے نا، تو شیطان سے تو زیادہ ناپاک نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعاؤں کو سن کر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تیری میری دعاؤں کو سن کر قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ یہاں پر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑے کسی حال کے اندر بھی نہیں، کسی در دوسرے کی طرف نہ جائے، تو اللہ ضرور ضرور انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو یہاں پر ذکر بھی کیا کہ دیکھو تھا تو میرا اتنا بڑا دشمن مگر پھر بھی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو یہاں پر یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جب شیطان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو ہماری دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا جس حالت کے اندر پکارے تو میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، جی کر کے جواب بھی دیتا ہوں، اس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری بھی کرتا ہوں، مشکل کشائی بھی میں کرتا ہوں، حاجت روائی بھی میں کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں تک آدم علیہ السلام کے اس دشمن کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ مزید اندر سبق میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔